دوستوں، اس تاریخی تجزیے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سورسز کی مدد سے تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھنگالیں گے جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، ذرا اس منظر کا اپنے ذہن میں تصور کیجئے۔ ایک 21 سال کا نوجوان دنیا کی سب سے مضبوط اور بظاہر ناقابل تسخیر دیواروں کے باہر کھڑا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہسٹری کو مکمل طور پر ایک نیا رخ دینے والا ہے۔ تو چلیں بنا کسی دیری کے اس عظیم داستان کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ محض کوئی عام سی فوجی مہم بالکل نہیں تھی۔ اصل میں اس کے پیچھے 800 سال پرانی ایک پیشن گوئی تھی، ایک ایسا وعدہ جو اس نوجوان کو رکنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ ایک ایسی روحانی قوت تھی جو صدیوں سے دلوں میں پل رہی تھی اور اب اسے ہر حال میں حقیقت کا روپ دھارنا تھا۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناقابل تسخیر شہر کا محاصرہ، یعنی 1000 سالہ قلعہ۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی، ایک ایسا شہر جس نے ماضی میں عربوں، بلغاریوں اور یہاں تک کہ روسیوں کے بڑے بڑے حملوں کو بری طرح ناکام کر دیا ہو، اسے آخر فتح کیسے کیا جا سکتا تھا؟ ذرا اس کے دفاع یعنی ڈیفنس پر غور کریں۔ 330 عیسوی سے یہ بائزنٹینی سلطنت کا کیپٹل تھا۔ شہر 3 اطراف سے پانی سے گھرا ہوا ہے اور چوتھی خشکی والی طرف وہاں مشہور زمانہ تھیوڈوسین دیواریں کھڑی تھیں، اور یہ کوئی عام دیواریں نہیں تھی بلکہ 3 قطاروں پر مشتمل ایک پورا ڈیفنس سسٹم تھا جس میں گہری خندقیں اور بڑے بڑے برج شامل تھے۔ سچ کہوں تو یہ بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن یہیں ایک بہت اہم بات آتی ہے۔ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، اور وہ بہترین امیر ہوگا جو اسے فتح کرے، اور وہ بہترین لشکر ہوگا وہ لشکر۔ ذرائع کے مطابق پیغمبر اسلام کی طرف منسوب یہی وہ پیشن گوئی تھی جس نے عثمانیوں اور خاص طور پر نوجوان سلطان محمد ثانی کے اندر ایک آگ سی لگا دی تھی۔ یہ اب صرف کسی زمین پر قبضے کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو ایک تاریخی اور روحانی وعدے کی تکمیل کا مشن بن چکا تھا۔ دوسرا حصہ، ایک ناممکن خواب کی تیاری اور محمد ثانی کی آمد۔ اب دیکھیں، جب محمد ثانی کی عمر صرف 19 سال تھی اور وہ تخت نشین ہوئے تو ان کا ایک ہی جنون تھا، کسی بھی طرح قسطنطنیہ کی دیواروں کی موٹائی کا پتہ لگانا۔ ان کی تیاریاں دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے صرف طاقت پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ کئی زبانیں سیکھیں جن میں یونانی، عربی، پارسی اور لاطینی شامل ہے۔ ریاضی اور ملٹری اسٹریٹجی کا تو گہرا مطالعہ کیا تھا، اور پھر باسفورس کے کنارے صرف 4 مہینے میں، جی ہاں صرف 4 مہینے میں، روملی حصار نام کا پورا قلعہ کھڑا کر دیا تاکہ شہر کو بیرونی مدد سے کاٹا جا سکے۔ یہ کامیابی محض جذبے کا نہیں بلکہ ایک کمال کی اسٹریٹجی کا نتیجہ تھی۔ 27 فٹ، جی ہاں 27 فٹ، یہ واقعی ایک ہوش اڑا دینے والا نمبر ہے۔ یہ لمبائی تھی ہنگری کے انجینئر اور بینڈ کی بنائی گئی مشہور بیسیلیکا توپ کی۔ ذرا سوچیں، یہ توپ 600 پاؤنڈ وزنی گولے پھینک سکتی تھیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1.5 میل دور تک اس کی گرج سنائی دیتی تھی، اور یہ صرف دیواریں ہی نہیں توڑ رہی تھیں بلکہ شہر کے اندر بیٹھے محافظوں پر ایک خوفناک نفسیاتی دہشت بھی طاری کر رہی تھی۔ اب اگر دونوں جانب کی طاقت کا موازنہ کریں تو صورتحال بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف عثمانی فوج ہے جس کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ مختلف فوجی ہیں، 200 بحری جہاز، 12 بڑی اور 50 چھوٹی توپیں ہیں، اور دوسری طرف شہنشاہ کانسٹنٹین جن کا دفاع ٹوٹ رہا ہے، خزانہ خالی ہے، اور محض 7000 فوجی ہیں جن میں 700 جنوی رضاکار بھی شامل تھے۔ جن اتحادیوں پر بازنطینیوں کو بھروسہ تھا وہ بھی انہیں تنہا چھوڑ چکے تھے، تو پلڑا واضح طور پر ایک ہی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تیسرا حصہ، سمندر سے خشکی تک، محاصرے کا آغاز۔ تو محاصرے کا آغاز بھی بڑا ڈرامیٹک تھا۔ ذرائع کے مطابق سلطان نے پہلے بالکل امن کے ساتھ شہر حوالے کرنے کی پیشکش کی، جسے قسطنطین نے بڑی دلیری سے مسترد کر دیا۔ پھر کیا تھا، 6 اپریل کو توپوں نے آگ اگلنا شروع کر دی۔ لیکن اپریل کے وسط میں عثمانیوں کو ایک بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب ان کا بحری حملہ پانی کے اندر موجود گولڈن ہارن کی ایک بہت بڑی زنجیر کی وجہ سے رک گیا۔ خیر، 22 اپریل 1453 کو تاریخ کا ایک ایسا موڑ آیا جو آج بھی انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس پاگل پن کی حد تک شاندار حکمت عملی کو دیکھیں۔ پانی میں زنجیر کی رکاوٹ تھی تو سلطان نے کیا کیا؟ پہاڑ پر لکڑی کے تختے بچھائے، ان پر جانوروں کی چربی اور زیتون کا تیل ملایا گیا، اور پھر راتوں رات سینکڑوں آدمیوں نے 70 جنگی جہازوں کو ایک پہاڑ کے اوپر سے کھینچ کر سیدھا بندرگاہ کے اندر اتار دیا۔
باقاعدہ ایک پوری نیوی کو پہاڑ پر سے گزار دیا گیا۔ یہ واقعی ایک ایسا مائنڈ بلوئنگ ٹیکٹیکل پلاٹ ٹویسٹ تھا جس نے بازنطینیوں کے ہوش اڑا دیے۔ چوتھا حصہ، آخری معرکہ اور فتح، مئی 1453۔ اب جنگ کا پانسہ مکمل طور پر پلٹ چکا تھا۔ ہم مئی 1453 کے آخری اور فیصلہ کن دنوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ذرائع اس 28 مئی کی رات کا بڑا ہی جذباتی خاکہ پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف عثمانی خیموں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لوگ پیشین گوئی کی تکمیل کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور فتح یا شہادت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور دوسری طرف شہر کے اندر شہنشاہ قسطنطین آیا صوفیہ میں اپنی آخری دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا شاہی لباس اتار دیا ہے تاکہ ایک عام سپاہی کی طرح اپنی جان دے سکیں۔ دیکھا جائے تو دونوں ہی جانب بے پناہ ظلم تھا۔ آخر کار 29 مئی کی صبح آئی۔ سلطان نے اپنے حملے کو بڑی ہی مہارت سے 3 لہروں میں تقسیم کیا۔ پہلی لہر میں باشی بزوق یعنی غیر باقاعدہ دستے آگے بڑھے تاکہ دفاع کرنے والوں کو بالکل تھکا دیا جائے۔ پھر دوسری لہر آئی اناتولیائی فوج کی، جنہوں نے کمزور دیواروں پر شدت دباؤ ڈالا۔ اور تیسری اور آخری لہر یہ تھی سلطان کی ایلیٹ فورس یعنی جینیسری، جن کا ڈسپلن اور وار اتنا زبردست تھا کہ تھکے ہوئے محافظوں کے لیے اسے برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ اور پھر تقدیر نے ایک عجیب ہی کھیل کھیلا۔ کرکا پورتا، یہ شمال کی طرف ایک چھوٹا سا خفیہ دروازہ تھا جو نہ جانے کیسے کھلا رہ گیا۔ عثمانی سپاہی اس راستے سے اندر داخل ہو گئے۔ بس اس ایک واقعے نے بازنطینی دفاع کو نفسیاتی طور پر توڑ کر رکھ دیا، اور یوں آخری بازنطینی شہنشاہ لڑتے ہوئے تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ پانچواں حصہ، استنبول اور تاریخ کا سبق، اس کے عالمی اثرات۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایک واقعے نے آخر ہماری جدید دنیا کو کیسے تشکیل دیا۔ یہ فتح اس دور کی عام فتوحات جیسی بالکل نہیں تھی۔ ذرائع خاص طور پر سلطان کی کمال عاجزی اور رواداری کا ذکر کرتے ہیں۔ جب محمد ثانی شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے غرور کرنے کے بجائے عاجزی کے طور پر اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس کامیابی کو صرف خدا کی دین قرار دیا۔ انہوں نے شہر کے تمام عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے فوری طور پر مذہبی آزادی اور تحفظ کا اعلان کیا، یہاں تک کہ گریک آرتھوڈاکس پیٹریارک کو ذاتی طور پر ان کے عہدے پر بحال کیا۔ اس دور میں ایسی رواداری ملنا واقعی ایک انوکھی مثال ہے۔ یہ ٹائم لائن ہماری سمجھ کو اور بھی وسیع کرتی ہے۔ 330 عیسوی میں رومن ایمپائر نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ پھر 1453 میں جب یہ شہر فتح ہوا تو مورخین کے نزدیک اس نے مڈل ایجز یعنی قرون وسطیٰ کا ہی خاتمہ کر دیا۔ یہاں سے نکلنے والے یونانی علماء جب اپنے ساتھ علم لے کر گئے تو اسی نے یورپ میں رینیساں یعنی نشاط و ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ اور آج آیا صوفیہ کو ہی دیکھ لیجئے، جو صدیوں سے ایک چرچ، پھر مسجد، پھر ایک میوزیم رہا اور 2020 سے ایک بار پھر مسجد کے طور پر موجود ہے۔ یہ جگہ واقعی تاریخ کی ایک خاموش لیکن زندہ گواہ ہے۔ تو اس پورے تاریخی تجزیے کا نچوڑ جو ہمیں ان ذرائع سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کامیابی بنیادی طور پر 3 چیزوں کا بہترین امتزاج تھی۔ پہلا، ایمان، یعنی ایک عظیم تاریخی وعدے پر اٹوٹ یقین۔ دوسرا، علم، سائنس، زبانوں اور تاریخ پر گہری گرفت۔ اور تیسرا، حکمت عملی، ایک ایسی شاندار ملٹری ٹیکٹک جس نے سچ میں ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اور یہاں آ کر ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے، آج کی ہماری اپنی زندگیوں میں وہ ناممکن سا لگنے والا قسطنطنیہ آخر کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا چیلنج ہے جو بظاہر ناقابل تسخیر لگتا ہے، لیکن اگر ہم درست علم، اٹوٹ لگن اور ایک بہترین حکمت عملی کا استعمال کریں تو اسے بھی سر کیا جا سکتا ہے؟ اسی ایک سوال کے ساتھ میں آج کے اس تاریخی جائزے کو یہیں ختم کروں گی۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔